خدا کی قسم اس طرح دعا مانگو قبول ہوگی۔ انا اعطیناک الکوثر کو سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں، 1 کروڑ تو کچھ بھی نہیں، میرا اللہ 1 ارب دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے چینل پہ آنے والی تمام مائیں بہنیں، بیٹیاں، بزرگ اور دوست خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں یا رب العالمین سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھ، آمین ثم آمین۔ آج میں اپنے سننے والوں کے لیے سورہ کوثر، جو تمام وظائف کا سردار اور تمام وظائف کا سلطان کہلاتا ہے، اس کا خاص آزمودہ عمل لایا ہوں۔ لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو اپنی زندگی میں لایا، لاکھوں لوگوں کا آزمودہ عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اپنا دایاں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ کے ایک خاص مقدار کے ساتھ، ایک خاص تعداد کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں جو بھی مقصد ہوا، جو بھی حاجت ہوئی، اللہ پاک اس میں آپ کو فوری طور پہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے تو اللہ پاک نے فوری طور پہ سورہ کوثر کو نازل فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پہ عطا فرمایا کہ اے میرے حبیب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پریشان نہ ہو، تجھے تحفے کے طور پہ سورہ کوثر کو میں عطا کرتا ہوں۔ سورہ کوثر میں اللہ پاک نے بڑی فضیلت اور بڑی برکت رکھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جتنی بھی بندشیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جہاں آپ بانٹنے والے بن جائیں، جہاں آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں، راتوں رات اگر آپ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، جی ہاں، راتوں رات اگر آپ اپنا نصیب بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں راتوں رات آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کی اولاد کی زندگی بدل جائے، آپ کی نسلوں کی زندگی بدل جائے، رزق کے اعتبار سے برکتیں آ جائیں، روزگار کے اعتبار سے اگر آپ روزگار چاہتے ہیں، تو اگر آپ برسر روزگار ہونا چاہتے ہیں، سورہ کوثر کو پکڑ لیں، سورہ کوثر کے اس عمل کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اگر آپ اولاد چاہتے ہیں، نیک اور صالح اولاد چاہتے ہیں، شرطیہ بیٹا چاہتے ہیں، دکان کاروبار میں برکتیں چاہتے ہیں، قرض کی ادائیگی میں اسباب چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی زندگی میں جو آپ کا نصب و لحن ہے، آپ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ آپ کو ملے، وہ پورا ہو، آپ کی زندگی راتوں رات بدل جائے، آپ کی تمام حاجات، تمام ضروریات اللہ پاک فوری طور پہ قبول و منظور فرما دیں، تو آپ سورہ کوثر کا یہ عمل دایاں ہاتھ سینے پہ رکھ کے ایک خاص مقدار کے ساتھ، ایک خاص تعداد کے ساتھ کر لیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، آپ نماز فجر کے بعد کر سکتے ہیں، وقت کی پابندی نہیں ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ نماز ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، آپ نماز عصر کے بعد کر سکتے ہیں، آپ نماز مغرب کے بعد کر سکتے ہیں، آپ نماز عشاء کے بعد کر سکتے ہیں، آپ رات سونے سے پہلے کر سکتے ہیں، آپ تہجد کے وقت کر سکتے ہیں، آپ کو جب بھی وقت ملتا ہے 24 گھنٹوں میں آپ کسی بھی وقت یہ مختصر عمل کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، باوضو ہونا شرط ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں آپ کے رشتہ دار آپ پہ فخر کریں گے، اور وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کی اس زندگی میں جو بدلاؤ آیا ہے، آپ کی زندگی کی کیا ہی پلٹ جائے گی، بیٹھے بیٹھے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ وہ رشتہ دار، وہ تمام آپ کے محلہ دار جو آپ سے بات کرنا گوارا نہیں سمجھتے تھے، جو مفلسی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے آپ سے منہ پھیر چکے تھے، وہ آپ سے ملنے کے لیے بیتاب ہو جائیں گے، وہ آپ سے رابطے کریں گے، وہ آپ سے ملنے کے لیے آپ سے ٹائم لیں گے۔ انشاءاللہ تعالی وہ حاصل عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ جو آپ کی زندگی کی کیا ہی پلٹ دے گا۔ سینے پہ اپنا دایاں ہاتھ رکھ کے انتہائی مختصر عمل کے ساتھ، انتہائی خاص مقدار کے ساتھ جب سورہ کوثر کی آپ تلاوت کریں گے، کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے منہ سے نکلی جو بھی دعا ہوئی، جو بھی حاجت ہوئی، اللہ پاک اس میں آپ کو سرخرو عطا فرمائیں گے، اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے، اس میں اللہ پاک آپ کی ایک
ایسی زندگی کا آغاز شروع کر دیں گے جہاں آپ انشاءاللہ تعالی عزیز بانٹنے والے بن جائیں گے، تقسیم کرنے والے بن جائیں گے۔ انتہائی مختصر عمل ہے اور لاکھوں لوگوں کا آزمود عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اس عمل خاص کو جب آپ اپنی زندگی میں لائیں گے، آپ مجھے دعائیں دیں گے، آپ اپنی زندگی میں معجزات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جتنے بھی آپ کی زندگی میں اٹکے ہوئے کام ہیں، رکے ہوئے کام ہیں، جن کو بندشیں ہیں، بندش کے اعتبار سے اگر کوئی بھی مسئلہ ہے، رزق کی تنگی کے اعتبار سے کوئی مسئلہ ہے، اگر نظر بد کے لحاظ سے کوئی مسئلہ ہے، تو سورہ کوثر کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایک خاص مقدار کے ساتھ، ایک خاص تعداد کے ساتھ آج پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی 7 نسلوں تک رزق، مال و دولت کی وسعت آ جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی عزیز صحت کے اعتبار سے پڑھیں گے، اللہ پاک صحت کلی عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ دکان کاروبار میں برکت کے اعتبار سے پڑھیں گے، اللہ پاک آپ کی دکان کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں قرض ختم ہو جائے، قرض کی ادائیگی کے غیبی اسباب پیدا ہو جائے، تو آپ اس کی نیت کر کے آج سورہ کوثر کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے تلاوت کر لیں۔ اللہ پاک اس قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرمائے گا اور غیبی اسباب پیدا فرمائے گا۔ اگر آپ پریشانی کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے بند گلی کا شکار ہو چکے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی آپ کہاں جائیں، آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، نہ آگے نہ دائیں نہ بائیں، تو سورہ کوثر کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایک خاص مقدار کے ساتھ، ایک خاص طریقے سے، میرے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ آپ اس کا عمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس بند گلی میں آپ کو ہزاروں راستے نظر آئیں گے نجات کے، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ ایک اللہ سے مانگنے کا آج طریقہ اپنا لیں، سورہ کوثر کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالی عزیز رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، بے اولاد ہیں تو نیک اور صالح اولاد مل جائے گی، اگر آپ بیمار ہیں تو صحت مل جائے گی، ذاتی گھر چاہتے ہیں ذاتی گھر مل جائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ عمل بتانے سے پہلے میں خصوصی دعا کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین لکھنا ہے، نہ جانے کس کی آمین سے تمام کی دعاؤں کو اللہ پاک فوری طور پہ قبول و منظور فرما دے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، یا اللہ جتنے میرے سننے والے ہیں، میرے چینل پہ آنے والے، ان کی تمام دعاؤں کو اور حاجات کو قبول منظور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ شرطیہ بیٹے کے جو خواہشمند ہیں ان کو شرطیہ بیٹا عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ذاتی گھر کی خواہش رکھتے ہیں یا اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنی بھی میری بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے ہیں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے رشتوں کے اندر بندشیں ہیں، اچھے رشتے نہیں آ رہے یا رب العالمین، تو یا رب العالمین ان کے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا فرما، غیبی اسباب پیدا فرما، آسانی والے اسباب پیدا فرما، رشتے خود چل کے ان کے گھروں میں آئیں۔ یا رب العالمین جتنے بھی خامد بیوی ہیں ان کے درمیان نفرتیں ہیں، کشیدگی ہیں، خدا نخواستہ طلاق تک نوبت آن پہنچی ہے، یا اللہ ان میں محبت پیدا فرما، ان میں رجوع پیدا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی دکان کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، گاہک نہیں آ رہے وہ پریشان ہے، تو یا اللہ گاہکوں کا رش لگا دے اور ان کی دکان کاروبار میں وسعت اور برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین جس مقام پہ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، جس جگہ پہ ہیں، جس ملک میں ہیں، یا رب العالمین ان کا تو حامی و ناصر ہو۔ آج کا عمل آپ چاہے جس جگہ پہ ہیں، جس ملک میں ہیں، چاہے آپ بنگلہ دیش میں ہیں، جاپان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغانستان میں، یورپین کنٹری میں ہیں، جس قوم میں ہیں، بستی میں ہیں، دیہات میں ہیں، آپ کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، کسی اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ دکان کاروبار کر رہے ہیں، جس مقام پہ بھی ہیں، آپ فوری طور پہ دکان پہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور 5 وقت کی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نماز کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ انتہائی مختصر عمل ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی زندگی کی کایا ہی پلٹ جائے گی اس خصوصی عمل کی بدولت سے۔ آپ نے سب سے پہلے عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ اپنے تمام مقاصد کی، تمام حاجات کی نیت باندھ لیں۔ جو بھی آپ کی زندگی کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی زندگی کی حاجت ہے، آپ اپنے پاس تحریر کر لیں، کاغذ
اور پین کے ساتھ استعمال کر کے آپ تحریر کر لیں۔ جب آپ تحریر کر لیں گے تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو، تمام مقاصد کو اگر آپ ایک کاغذ پہ لکھ لیں گے تو عمل شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کو، ان تمام مقاصد کو، تمام حاجات کو پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیت ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نیت پہ عطا فرماتا ہے، نیت آپ نے پختہ رکھ کے کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ آج اللہ سے تھوڑا نہ مانگنا، انا اعطیناک الکوثر کا خاص عمل جو ہے اس کا آپ اہتمام کرنے چاہ رہے ہیں۔ آج اللہ سے وہ بھی مانگو جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو مشکل لگتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو مشکل لگتا ہے، آپ کو ناممکن لگتا ہے، اللہ کو تو ناممکن تو نہیں لگتا، وہ مشکل کشا ہے، وہ ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے۔ آپ نے تمام حاجات کو، تمام مقاصد کی نیت باندھ کے فوری طور پہ بوضو مسلح پہ بیٹھ کے، تنہائی والی جگہ پہ بیٹھ کے اس عمل کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ نے کسی سے اس عمل کا تذکرہ نہیں کرنا، ذکر نہیں کرنا، راز میں رکھیں گے تو اس عمل کی قبولیت کے 100% چانسز ہیں، کیونکہ راز میں رکھنے سے عمل کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے ذکر نہیں کرنا اس عمل کا، اور بنا بات کی ہوئی اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کے، اس کے بعد نیت کر کے آپ نے سب سے پہلے یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو کا مطلب اور مفہوم جانی، یا لطیفو اے نرمی کرنے والی ذات، اے کرم کرنے والی ذات۔ جب آپ کسی مشکل میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، چاہے اولاد کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے، قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا نہ ہونے کی وجہ سے، بیماری میں صحت نہ ملنے کی وجہ سے، دکان کاروبار میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے، خاوند بیوی کے درمیان محبت نہ ہونے کی وجہ سے، بیٹیوں کے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ پریشان ہیں، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، تو آپ یا لطیفو کا ورد کریں۔ یا لطیفو، یا اللہ میں کسی پریشانی میں ہوں، میں مصیبت میں ہوں، مجھ پہ کرم فرما، مجھ پہ نرمی فرما۔ جب آپ اللہ کو کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں یا لطیفو اس نام سے آپ پکاریں گے تو اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کی نرمی آپ پہ نازل ہونے شروع ہیں۔ جب اللہ نرم ہوتا ہے، جب اللہ فضل کرتا ہے، جب اللہ کرم کرتا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجات فوری طور پہ قبول ہونے والی ہیں۔ تو آپ نے یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو اس کا ورد کرنا ہے۔ کتنی مقدار میں کرنا ہے؟ مطلب اور مفہوم جان کے لیے، یا لطیفو اے نرمی اور کرم کرنے والی ذات۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا، یا لطیفو 4 بار ہو گیا۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ 11 ٹائمز یا لطیفو کا ورد کرنا ہے۔ تمام مقاصد، تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے دل میں نیت کرتے ہوئے فوری طور پہ آپ نے یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے سے مراد نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم آپ نے پڑھنا ہے۔ آج یا لطیفو، یا لطیفو 11 مرتبہ پڑھ کے آپ نے 11 بڑی سے بڑی حاجات، 11 بڑے سے بڑے مقصد اللہ سے پورے کروانے ہیں۔ یا لطیفو اے نرمی اور کرم کرنے والی ذات۔ جب آپ مطلب اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے اور اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی نیت رکھتے ہوئے یا لطیفو کو 11 مرتبہ پڑھیں گے، فوری طور پہ آپ نے دوسرا عمل جو آج کا کرنا ہے، وہ آج کا خاص عمل ہے سورہ کوثر کا۔ سورہ کوثر کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھنا ہے۔ دائیں ہاتھ سینے پہ رکھ کے آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کس طرح کرنی ہے، ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ نے بھی میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انتہائی مختصر صورت ہے، گھر کا چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی یہ آتی ہے، تو یہ صورت جو ہے آپ نے کتنی مقدار میں کرنی ہے، کتنی تعداد میں پڑھنی ہے۔ آپ نے ہر دفعہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ کے پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر کو پورا کمپلیٹ پڑھنا ہے، پھر دوبارہ ختم ہو جائے، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر دوبارہ سورہ کوثر کو شروع سے آخر
تک آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 70 ٹائم 70 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اپنا دایاں ہاتھ سینے پہ رکھ کے۔ آپ نے جب تک آپ 70 ٹائم 70 ٹائمز آپ پڑھ نہیں لیتے، آپ نے اپنے سینے سے ہاتھ کو نہیں اٹھانا، اور 70 مرتبہ پڑھتے پڑھتے آپ نے 70 بڑی سے بڑی حاجات، بڑی سے بڑی دعا جو آپ کی زندگی کے ساتھ جو نصب العین جڑا ہوا ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، 70 مرتبہ پڑھتے پڑھتے اس حاجت کو اللہ سے مانگتے جائیں، اس ضرورت کو اللہ سے مانگتے جائیں۔ اولاد کے اعتبار سے پریشان ہیں تو اولاد کی جو اگر اولاد چاہتے ہیں تو شرطیہ بیٹا چاہتے ہیں، بندش توڑوانا چاہتے ہیں، دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو 70 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھتے پڑھتے آج 70 بڑی سے بڑی حاجات، 70 بڑے سے بڑے مقاصد اللہ سے منوا لو، دایاں ہاتھ سینے پہ رکھ کے۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ سے باتیں کرنی ہے، خوب رو رو کے 70 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ 70 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آج کا آخری عمل جو آپ نے کرنا ہے، ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو لاسٹ جو عمل ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی، تمام حاجات کی پھر دوبارہ آپ نے نیت باندھ کے آپ نے یا ودود، یا ودود، یا لطیف شروع میں آپ نے پڑھا تھا 11 مرتبہ، اور پھر دوسرا جو عمل ہے 70 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو آپ نے پڑھا تھا اپنا دایاں ہاتھ سینے پہ رکھ کے۔ اب آخر میں آپ نے یا ودود، یا ودود ایک بار ہو گیا، یا ودود 2 بار ہو گیا، یا ودود 3 بار ہو گیا، آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ یا ودود پڑھنا ہے۔ آج یا ودود پڑھنے سے پہلے آپ ساتھ ساتھ اپنے مقصد کی نیت بھی کرتے جائیں۔ 11 مرتبہ پڑھنے سے مراد یہ ہے نہ 11 سے کم نہ 11 سے زیادہ، اور یا ودود کو پڑھنے سے پہلے ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک ایک مقصد کو ذہن میں ضرور رکھنا ہے، تاکہ یا ودود کو پڑھنے سے پہلے آپ جو مقصد رکھو گے، جو بھی حاجت اپنی زندگی میں رکھو گے، اس میں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جب اللہ کے ناموں کو آپ ایک خاص انداز سے، ایک خاص تعداد سے جب آپ پڑھتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اور اس سے پہلے اپنے مقصد اور اپنی حاجت کی نیت باندھ کے آپ پڑھتے ہیں، تو اس میں اللہ پاک 100% آپ کو اس مقصد اور اس حاجت میں کامیاب فرماتے ہیں۔ یہ آج کا تیسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ جس طرح آپ نے شروع میں درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھا تھا، آخر میں پھر دوبارہ پڑھ لیں، یا درود شاد درود پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی افضل ہے، نماز میں رکھا گیا ہے، اس کو اللہ نے بڑی تاثیر اور طاقت بخشی ہے۔ آپ نے کوشش کریں کہ درود ابراہیمی کا اہتمام کیا کریں۔ تو درود ابراہیمی ایک دفعہ آخر میں پھر دوبارہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، اور یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ، اور یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، ان تینوں چیزوں کو، ان تینوں آیات کو آپ نے ہر دعا کے شروع میں لازمی پڑھنا ہوتا ہے، اور پھر اللہ سے خوب رو کے مانگے، یا اللہ میری تمام دعاؤں کو، میری تمام حاجات کو اپنی عدالت میں قبول و منظور فرما، یا اللہ جو مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی میرے نصیب میں لکھتا، آمین ثم آمین۔